خندق کے دن علی کی ایک ضرب میری امت کی ساری عبادت سے افضل ہے جو قیامت تک کرتی رہے گی۔ حدیث نبوی۔ جنگ خندق تفصیل کے ساتھ سنیں۔ دادی اماں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، ان کے ساتھ مصلی پر ننھی لیلا بھی اپنا چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ دادی اماں نماز پڑھتے ہوئے لیلا کو اپنے ساتھ ضرور بٹھاتی تھی تاکہ وہ صحیح طرح سے نماز پڑھنا سیکھ جائے اور اسے نماز پڑھنے کی عادت بھی ہو جائے۔ اشتر بابا کے ساتھ نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ جیسے ہی واپس آیا دوڑتا ہوا دادی اماں کے پاس پہنچا۔ دادی اماں آج مولوی صاحب نے ہمیں ایک ایسی حدیث سنائی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ دادی اماں مسکرائی۔ اشتر بیٹا دم تو لو، پھر بتاؤ کہ تم نے کون سی حدیث سنی ہے؟ دادی اماں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جنگ خندق میں مولا علی کی ایک ضرب اس تمام عبادت سے افضل ہے جو اس کی امت قیامت تک کرتی رہے گی۔ لیلا نے بھی حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ضرب کا مطلب وار ہوتا ہے نا دادی اماں؟ اشتر نے پوچھا۔ جی بیٹا، ضرب کا مطلب وار ہوتا ہے، یعنی تلوار کے ساتھ ایک زوردار ہاتھ مارنا۔ اچھا اب تو یہ بتاؤ کہ تم حیران کس بات پر ہوئے اور تمہیں خوشی کیوں ہوئی؟ دادی اماں میں حیران اس لیے ہوں کہ صرف ایک ضرب سارے جہان کی عبادت سے افضل، اور خوشی اس لیے ہوئی کہ ہمارے مولا علی کی صرف ایک ضرب کی کتنی شان ہے۔ اشتر نے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ بتایا۔ بیٹا ہمارے مولا علی کی جہاد کی، ان کی تلوار کی، ان کی ضربوں کی اور ان کے وار کی شان اور قدر و قیمت اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام کی خاطر لڑے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے رسول پاک کے حکم پر۔ اس کے علاوہ ان کے جہاد میں نہ مال غنیمت کی خواہش تھی، نہ اپنی بہادری کی دھاک بٹھانے کی، اور نہ ہی کوئی پرانی دشمنی چکانے کی۔ عرب والوں کا رواج تھا کہ جنگ میں جو کوئی بھی اپنے دشمن کو قتل کر دیتا وہ اس کی تلوار، اس کی زرہ اور اس کے دوسرے قیمتی سامان کا حقدار ہو جاتا تھا، بلکہ بعض تو مقتولوں کے کپڑے بھی اتار لیتے تھے۔ لیکن سارے عرب میں یہ طریقہ صرف مولا علی کا تھا کہ وہ اپنے مقتولوں کے سامان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، جو بھاگ جاتا تھا اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے، اور جو امان مانگ لیتا تھا، جان بخشی کی درخواست کرتا تھا، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے شاید تمہیں یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہے کہ جب مولا علی ایک کافر کے سینے پر چڑھ کر اسے قتل کرنے والے تھے، اس نے گستاخی کی۔ اس پر مولا علی فوراً اس کے سینے سے نیچے اتر آئے اور میدان میں ٹہلنے لگے۔ اس نے پوچھا، اے ابوالحسن یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے مجھ پر قابو پا کر مجھے چھوڑ دیا؟ مولا علی نے فرمایا، پہلے تو میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن تمہاری اس گستاخی نے مجھے غصہ دلایا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خالص جہاد کے جذبے میں میری اپنی دشمنی یا غصہ شامل ہو جائے۔ تو بیٹا مولا علی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے تھے، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تو مولا علی کے لیے تلوار بھی اتری تھی اور آسمان والوں نے بھی ان کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی، لا الا سیف اللہ ذوالفقار۔ اس لیے تو مولا علی کے لیے تلوار بھی اتری تھی اور آسمان والوں نے بھی ان کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار۔ لیلا اور اشتر نے بے ساختہ ایک ساتھ کہا، شاباش! دادی اماں خوشی ہو کر بولی، اور ہاں اس کا مطلب بھی تم لوگوں کو آتا ہے؟ جی دادی اماں، کوئی جوان نہیں ہے سوائے
مولا علی کے لیلا نے جھٹ سے کہا۔ اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ اشتر نے اگلا حصہ مکمل کر دیا۔ بہت خوب، میرے بچوں کو کتنی اچھی طرح سے یاد ہے۔ بیٹا تم دیکھتے ہو نا کہ تلواروں میں تلوار آج بھی مولا علی کی ذوالفقار ہے، اور جب مسلمان جہاد کرتے ہیں تو نعرہ حیدری لگا کر آگے بڑھتے ہیں۔ مولا علی کا نام لے کر ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اچھا دادی اماں، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مولا علی نے تو ساری ہی جنگیں لڑی تھیں اور سب میں ہی انہوں نے بڑی بہادری دکھائی تھی، پھر خاص طور پر جنگ خندق کے بارے میں ہی یہ حدیث کیوں ہے، اور مولا علی کے اس وار کی اتنی زیادہ تعریف کیوں کی گئی ہے جو انہوں نے خندق میں کہا تھا؟ اشتر نے اپنی بات دادی اماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دادی اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاباش میرا بیٹا، تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ اس حدیث کو سن کر کسی کے بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی تشریح بڑے بڑے عالموں نے کی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاؤں گی، کیونکہ یہ حدیث اس وقت تک ٹھیک طرح سے تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک تمہیں جنگ خندق کے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ وہ کس طرح ہوئی تھی اور وہ کون سے حالات تھے جب مولا علی نے وہ ضرب لگائی تھی جس کی اتنی تعریف کی گئی ہے۔ دادی اماں، آپ پہلے ہمیں جنگ خندق کے بارے میں ہی بتائیں، اشتر نے کہا۔ دادی اماں نے کہنا شروع کیا، بچوں پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں بدر اور احد کی جنگوں کے بارے میں تو پتہ ہے نا، سب یاد ہے نا؟ دادی اماں، ہمیں سب یاد ہے۔ مدینے میں ہجرت کے 1 سال بعد بدر کی لڑائی ہوئی اور اس کے 1 سال بعد احد کی لڑائی ہوئی تھی، لیلا نے جھٹ سے بتایا۔ اور دادی اماں، بدر کی لڑائی میں مسلمان جیتے تھے اور احد کی لڑائی میں مسلمان اپنی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ اشتر نے بات آگے بڑھائی۔ اور دادی اماں، کافروں نے احد کی لڑائی جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، لیلا نے بتایا۔ اچھا تو بچوں، خندق کی لڑائی کا قصہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جب کافروں کو مسلمانوں کی غلطی سے احد میں فتح ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے تو ان کے حوصلے بڑھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ذرا اور اچھی طرح سے تیاری کر لیں تو ہم مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو تو تم جانتے ہی ہو، یہ شخص اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کس حد تک بڑھا ہوا تھا۔ وہ دن رات یہی منصوبے بناتا رہتا تھا کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر سکے۔ دادی اماں، یہ ابو سفیان وہی ہے نا جو یزید کا دادا ہے؟ لیلا نے کہا۔ اور جو معاویہ کا باپ ہے جس کی بیوی نے رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ جنگ احد میں چبایا تھا، اشتر نے بتایا۔ بالکل بیٹا، یہ وہی ہے۔ ابو سفیان تو بیٹا کچھ عرصے پہلے یہودیوں کے 2 قبیلے بنو غطفان اور بنو نذیر اپنی سازشوں اور بری عادتوں کی وجہ سے مدینے سے نکال دیے گئے تھے۔ انہیں اس بات کا بہت غصہ تھا، مسلمانوں کے وہ دشمن تو پہلے ہی سے تھے، اب اس کا حسد اور بڑھا تو دونوں قبیلوں کے سردار مکہ پہنچے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں بھی مسلمانوں کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ وہ ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان کی بات بھی اچھی طرح سنیں گے۔ ابو سفیان نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سب نے بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایسی جنگ لڑی جائے کہ ان کا فیصلہ ہی ہو جائے۔ ان کے بعد وہ کنانہ، بنی مرہ، الشجع، بنی سلیم، بنی سعد، بنو مطلق، بنی اسد اور بنی ظریف قبیلوں کے سرداروں سے ملے اور انہیں اپنی اس منصوبے سے آگاہ کر کے ان سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ وہ بھی خوشی سے راضی ہو گئے۔ مدینہ کے منافقوں کے ساتھ ان کے خفیہ خط و کتابت رہتی تھی۔ انہوں نے بھی یقین دلایا کہ جب ایسا کوئی حملہ ہوگا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور
اب رہ گیا مدینے میں رہنے والے یہودی قبیلہ بنو قریظہ، تو اسے بھی انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر وہ ان کی مدد کرنے پر تیار ہو جائے تو فتح کے بعد مدینے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ انہوں نے بھی خفیہ طور پر حامی بھر لی۔ دادی اماں، رسول اللہ کو بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ اس طرح صلاح مشورے کر رہے ہیں؟ لیلی نے پوچھا۔ جی بیٹا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ ان دشمنوں کے بارے میں ساری خبریں رکھتے تھے، اور پھر جب اتنے قبیلوں میں صلاح مشورے ہوں، سرداروں کی ملاقاتیں ہوں اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں تو خبر تو پھیلتی ہے۔ رسول اللہ نے یہ اندازہ لگانے کے لیے جنگ کی تیاریاں کہاں تک ہوئی ہیں، اپنے ایک نمائندے کو یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے پاس بھیجا تاکہ دوستی کا نیا معاہدہ کیا جا سکے، مگر اس کے سردار کعب بن اسد کی تو آنکھیں بدل چکی تھیں۔ وہ بڑی سختی سے پیش آیا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی لڑائی ہوئی تو وہ جس کا مرضی ساتھ دے، مسلمانوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ان کی طرف سے اس طرح کا جواب آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ کافر جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور بنو قریظہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی بعض خبریں ملتی رہتی تھیں، اور خود انہوں نے بھی کچھ صحابہ کرام کے ذمے یہ کام لگا رکھا تھا کہ وہ ارد گرد کے علاقوں کی خبر رکھیں، وہاں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ لوگ بھی یہ خبر لے کر آئے کہ مکہ کے کافر، یہودیوں کے تمام قبیلے اور ارد گرد کی تمام بستیاں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کر مدینے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب بیٹا، بعض جگہ تو ان کی تعداد 12,000 لکھی ہے اور بعض جگہ 24,000 لکھا ہے، کیونکہ سارے عرب کے لوگ اکٹھا ہو کر آئے تھے۔ اس لیے تو اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں کہ اس میں سارے کافروں کا اتحاد شامل تھا، اور مسلمان تو جانتے ہو کہ بدر میں صرف 313 تھے، اور ایک سال بعد احد میں ان کی کل تعداد، اور یعنی جو جہاد کے قابل تھے وہ 700 ہوئے تھے، اور جنگ خندق پھر تقریباً ایک سال کے بعد ہوئی۔ تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ مسلمانوں کی تعداد بھلا کتنی ہو سکتی تھی۔ اس لیے جب مسلمانوں نے 24,000 کے لشکر کی بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اور کمزور ایمان والے تو دل چھوڑ بیٹھے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل کی حالت بیان کی ہے، میں تمہیں اس کا ترجمہ سناتی ہوں، تم دیکھنا کہ اس وقت مسلمان کتنے پریشان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب دشمن اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے آ پڑے، جب آنکھیں خوف سے پھٹنے لگے اور کلیجے منہ کو آ گئے، تو تم خدا کے متعلق طرح طرح کے شک کرنے لگے، اور جب مسلمانوں کی آزمائش کا وقت آیا تو وہ اس طرح لڑنے لگے جیسے زلزلہ آتا ہے۔ تو دادی اماں، یہ تو رسول اللہ کو بھی پریشان کرنے والی بات تھی۔ اشتر نے کہا، بیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے تھے، وہ اس قسم کی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو لوگوں کے دلوں کا حال بھی جانتے تھے کہ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔ اسی لیے انہوں نے سب سرداروں کو بلایا تاکہ ان سے مشورہ بھی ہو جائے اور ان کی ہمتوں کا اندازہ بھی کیا جا سکے۔ تو جب سب لوگ آ گئے اور باتیں ہونے لگیں تو حضرت سلمان فارسی نے، جو ایران کے رہنے والے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر یہ تجویز پیش کی کہ چونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ میدان میں کرنا تو مشکل ہے، لہذا ایران کے طریقے کے مطابق ان کا مقابلہ خندق کے ذریعے کیا جائے۔ یہ کیا طریقہ تھا دادی اماں؟ بچوں نے پوچھا۔ یہ بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ تھا، جس طرح قلعہ بند ہو کر لڑا جاتا ہے نا،
اسی طرح یہ جنگ خندق کے پار بیٹھ کر لڑی جاتی ہے، یعنی اپنے شہر کے ارد گرد اتنی بڑی خندق کھودی جاتی ہے کہ دشمن اسے پار نہیں کر سکتا، اس طرح وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، گھیرا بھی ڈالے تو کتنا دن ڈالے گا، آخر تھک ہار کر واپس چلا جاتا ہے، چونکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور آمنے سامنے ان سے مقابلہ کرنا مشکل تھا، اس لیے رسول اکرم نے حضرت سلمان فارسی کی تجویز مان لی اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ اس میں یہ بھی فائدہ تھا کہ تین طرف سے تو مدینہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا، بس ایک ہی طرف خالی تھی، لہٰذا اسی ایک طرف خندق کھودنے کی ضرورت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے کی ساری سرحدوں کا جائزہ لے کر اندازہ لگایا کہ خندق کہاں سے کہاں تک کھودنے کی ضرورت تھی، اس کے بعد انہوں نے سلح پہاڑ کی چوٹی پر فوجی چھاؤنی کی طرح سے ایک چوکی قائم کر دی تاکہ ارد گرد کے علاقے کی نگرانی ہو سکے۔ پھر 10-10 آدمیوں کے گروپ بنائے گئے اور ان کے ذمے 10-10 گز زمین کی کھدائی کا کام لگایا گیا۔ ان دنوں مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، کھجوروں کی ساری فصل تباہ ہو چکی تھی، باہر سے کوئی چیز اس لیے نہیں آ سکتی تھی کہ سارے دشمن قبیلے مدینے کی طرف چل پڑے تھے اور انہوں نے راستے روکے ہوئے تھے، موسم بھی اچھا نہیں تھا، سردی زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کے دل جوش اور جذبے سے بھرے ہوئے تھے، وہ سارا دن کھدائی کا کام کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ رزق خوانی بھی کر رہے تھے، یعنی حوصلوں کو بڑھانے والے شعر پڑھ رہے تھے۔ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے مقابلے میں دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو ایک دوسرے کو دکھاتے کہ کس نے زیادہ کام کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا بچوں، یہ خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلمان فارسی کی تھی، یہ ان کے ملک کا طریقہ تھا، اس لیے وہ اس میں زیادہ ماہر تھے، حالانکہ ان کی عمر بھی زیادہ تھی، لیکن وہ جوانوں سے زیادہ کام کرتے تھے۔ اب جب رات کو سب اپنے اپنے کام کا مقابلہ کرتے تو انصار بچوں جانتے ہو یہ انصار کن کو کہا جاتا ہے؟ جی دادی اماں، چونکہ مدینے والوں نے مکے سے آنے والوں کی نصرت کی تھی اس لیے انہیں انصار کہتے ہیں۔ اشتر نے بات مکمل کی، انصار ناصر کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ تو بیٹا جب سلمان فارسی سب سے زیادہ کام کرتے تو انصار کہتے کہ سلمان تو ہم میں سے ہیں کیونکہ وہ مکہ کے نہیں ہیں، اور مہاجر کہتے کہ وہ تو ایران سے ہجرت کر کے آئے ہیں اس لیے وہ مہاجروں میں سے ہیں، ان کا کام مہاجروں میں گنا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی یہ سن کر مسکراتے رہتے مگر کسی کا بھی ساتھ دینے کی بات نہ کرتے۔ ایک روز اسی طرح بحث ہو رہی تھی کہ سلمان فارسی کن میں ہیں، تو رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ بیٹا یہ اتنی بڑی عزت کی بات تھی کہ لوگ حیران رہ گئے اور خود حضرت سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہربانی پر خوشی سے رونے لگے۔ یہ ایسی عزت تھی جو کبھی کسی کو نہیں ملی۔ تم جانتے ہو نا کہ اہل بیت تو رسول اکرم کے گھر کے خاص لوگوں کو کہتے ہیں جو بہت بڑے رتبے کے مالک ہیں۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ حضرت سلمان فارسی کتنے بزرگ اور نیک صحابی تھے کہ خود نبی اکرم نے انہیں یہ عزت بخشی۔ اس کے بعد انہیں سلمان فارسی کے ساتھ ساتھ سلمان محمدی بھی کہا جانے لگا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ جب فاقے کی وجہ سے لوگ ضعف کے مارے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ ان کے فاقوں کے بارے میں دوسروں کو خبر نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا رسول تمہارے اس دکھ اور فاقے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں، یہ کہہ کر آپ نے اپنے
کرتے کا دامن اٹھا کر دکھایا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے دیکھا تو رونے لگے کہ رسول اکرم بغیر کوئی شکایت کیے ان سے زیادہ تکلیف اٹھا رہے تھے۔ اکثر مسلمان تو رات کو اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن رسول مقبول وہیں پر ایک چادر اوڑھ کر لپیٹ رہتے تھے، اس پہاڑی میں جہاں رسول اکرم آرام فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد ضباب کہتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا کہ اسی طرح کھدائی ہو رہی تھی کہ اچانک ایک سخت چٹان آ گئی اور اتنی سخت تھی بچوں کے اس پر جتنی ضربیں لگائی تھے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ جب صحابہ کوشش کر کے تھک گئے تو رسول اکرم اپنا پھاوڑا لے کر تشریف لائے اور اس چٹان پر ایک ایسے زوردار ضرب لگائی کہ وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسی طرح کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ہمارے قبضے میں دے گا جس طرح ہم نے اس چٹان کو تسخیر کر لیا ہے۔ دادی اماں کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کون سی؟ لیلا نے پوچھا۔ جناب یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، امریکہ اور روس کی طرح، اشتر نے بتایا۔ اس زمانے میں روم اور ایران 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، جس طرح کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے ان دونوں بادشاہوں کو خط بھی لکھے تھے جن میں انہیں اسلام لانے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم نے تو اس کا مناسب جواب دیا اور نان حضرت کو تحفے بھی بھیجے، لیکن ایران کے بادشاہ پرویز نے حضور کے مبارک خط کو پھاڑ دیا اور اس کی اس گستاخی کی وجہ سے اس کی سلطنت تباہ برباد ہو گئی۔ تو بچوں یوں مشکل سے، تکلیف سے، سختیاں اٹھا کر، بھوک سہ کر یہ کام 20-25 روز تک ہوتا رہا، تب کہیں جا کر خندق تیار ہوئی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ پھر خود ہم اپنی عقل سے بھی تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خندق 5000 میٹر لمبی تھی، 5 میٹر چوڑی تھی اور تقریباً 4-4.5 میٹر گہری بھی تھی، کیونکہ اتنی گہری اتنی چوڑی خندق کو پار کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا، نہ کسی شہسوار کے نہ کسی بہادر کے۔ دادی اماں ادھر کافروں کا کیا حال تھا؟ انہیں بھی کچھ پتہ چلا تھا کہ خندق کھودی جا رہی ہے؟ اشتر نے پوچھا۔ تاریخوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کافروں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ دراصل وہ اپنی تیاریوں میں اتنے مگن تھے اور اپنی طاقت کے نشے میں اس طرح اندھے ہو رہے تھے کہ مسلمان انہیں بہت ہی چھوٹے معلوم ہو رہے تھے۔ انہیں اس کی توقع نہ تھی کہ وہ اس قسم کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مدینہ کی طرف آنے والے راستے بھی روک رکھے تھے تاکہ کوئی مسافر تجارت کرنے والا مدینے کی طرف نہ جا سکے اور مسلمانوں کے یہاں اور زیادہ قحط پڑ جائے۔ حالانکہ یہودی انہیں خفیہ خبریں پہنچاتے رہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ بھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچا سکے، یا ہو سکتا ہے انہیں پتہ بھی چل گیا ہو، لیکن چونکہ یہ عرب طریقہ نہیں تھا اس لیے شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس خندق کی وجہ سے حالات کس طرح بدل جائیں گے۔ وہ 3 طرف سے مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ بچوں چونکہ اس جنگ میں بہت سے قبیلے شامل تھے، اس لیے مختلف قبیلے اپنے اپنے سرداروں کی قیادت میں مختلف راستوں سے مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سارے کا سارا عرب اکٹھا ہو کر اپنے خیال میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ان سب کا سردار ابو سفیان تھا، جس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی کہ سارا عرب مدینے کے باہر موجود تھا۔ وہ بڑے غرور سے آگے بڑھ رہے تھے، ان کے قدموں کی دھمک زمین ہل رہی تھی اور ریت کے بادل سے اڑ رہے تھے۔ وہ تو بڑے غرور سے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک اگلے دستے رک گئے۔ ان کے رکتے ہی پیچھے والوں کو بھی رکنا پڑا، اور جو ان کے پیچھے تھے وہ بھی رکتے رکتے رک گئے۔
سب بڑے حیران کی بات کیا ہے، قبیلوں کے سردار اپنے گھوڑے دوڑا کر آگے آئے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ اب جو انہوں نے خندق دیکھی تو سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے، غرور سے تنی ہوئی گردنیں جھک گئی۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان بھی غافل نہیں تھے بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ ابو سفیان غصے سے کہنے لگا کہ یہ ضرور اس ایران والے کی سازش ہے، ورنہ ہم عرب یہ خندقیں کھودنا کیا جانیں۔ دوسرے سردار بھی بہت پریشان ہوئے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ ابو سفیان لگا کہ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا کہ محمد خود ہی اپنی جال میں آ گئے ہیں۔ ہم مدینے کو گھیر چکے ہیں، نہ انہیں باہر نکلنے دیں گے، نہ کسی طرف سے کوئی مدد ہی پہنچ سکتی ہے۔ مدینے میں پہلے ہی قحط پڑا ہوا ہے، بھلا ان کا گزارا کتنے دن ہوگا۔ یہودی اور منافق تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب مسلمان فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھیں گے تو خوف کے مارے کانپنے لگیں گے اور محمد کو مجبور کر دیں گے کہ وہ صلح کے لیے ہماری منتیں کریں۔ اس کی یہ تجویز سب نے پسند کی اور مدینے کا محاصرہ کر لیا کہ 12,000 یا 24,000 لوگ جہاں اکٹھے ہوں، پھر ان کے ساتھ جانور بھی ہوں تو ان کی آوازیں تو دور دور تک پہنچی ہوں گی۔ تو بچوں، مسلمانوں کو یہ اطمینان تو ہو گیا کہ خندق نے انہیں دور روک دیا ہے، لیکن پھر بھی جو کمزور دل اور کمزور ایمان والے تھے، جو اچھے مسلمان نہیں تھے، اور پھر جو منافق تھے، انہوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ اتنے تنگ محاصرے کے اندر بھلا گزارا کس طرح ہوگا۔ لیکن بیٹا رسول اللہ تھے کہ سب کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر خندق کا جائزہ لیتے اور دوسری طرف کافر تھے کہ کبھی دور سے تیر برساتے، پھر مارتے یا نیزے پھینکتے، لیکن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے اور محاصرے پہ دن گزرنے لگے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کچھ اور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو چلے تھے جنگ کے ارادے سے۔ ان کا خیال تھا کہ 2-4 روز میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے اپنے ساتھ خوراک کے کچھ زیادہ ذخیرے نہیں لائے تھے۔ اب انہیں بھی فکر ہوئی کہ اتنی سردی میں خوراک کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، تو انہوں نے دوسری ترکیبیں استعمال کرنا شروع کی۔ مدینے کے یہودی قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ کو تو انہوں نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ وہ کھل کر سامنے تو نہیں آ سکتے تھے کہ وہ بزدل یہودی تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک روز ان مکانوں پر حملہ کر دیا جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو توجہ ادھر ہو جائے اور انہیں پریشانی بھی ہو، لیکن بچوں، مسلمانوں، عورتیں بھی بڑی بہادر اور شیر دل ہوتی ہیں، وقت پڑنے پر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک یہودی کو مار بھی دیا۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سلمہ ابن اسلم اشعری اور زید بن حارثہ کو 200 آدمیوں کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ ہر روز نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دونوں طرف سے شہر میں داخل ہوں، تاکہ بچوں اور عورتوں کے دل مضبوط رہیں اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان شہر کی طرف سے غافل نہیں ہیں۔ اب معاشرے کو جتنے دن گزرتے تھے کافر بے چین ہو جاتے۔ بھائی دیکھو نا، خندق کے پاس انہیں مسلمان نظر آتے تھے اور ان کے اپنے اپنے ساتھ اتنی فوج بھی تھی، مگر انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں اور اپنے دل کے ارمان نکالے۔ ہوتے ہوتے اس طرح معاشرے کو 20 دن گزر گئے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے بہادر خندق کے ایک سرے سے دوسرے تک اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے اور کوشش کرتے کہ کہیں سے خندق ذرا اسی بھی تنگ نظر آئے تو وہ اس کو پار کر جائیں۔ مسلمان انہیں دیکھتے اور پہچانتے کہ یہ ابو جہل کا بیٹا کرما ہے، اور یہ حضرت عمر کا بھائی زرار ہے، اور یہ نوفل ہے،
ان سب سے تو وہ اتنا نہیں گھبرائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہی لوگوں میں قریش کا جنگجو عمر بن عبد بن ابی قیس بھی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ دادی اماں لیلا نے پوچھا، بیٹا عمر بن عبد بڑا مانا ہوا جنگجو تھا اور اسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تو بیٹا جب مسلمانوں نے عمر بن عبد کو پہچان لیا تو وہ دوڑے رسول اللہ کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ کفار مکہ کے ساتھ عمر بن عبد بھی آیا ہے اور خندق کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا رہا ہے، جس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ خواہ کوئی بھی ہو، ہمیں صرف اللہ کی مدد ہی کافی ہے جو یقیناً دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ اٹھے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کو انہوں نے سارے خندق کے ساتھ کئی چکر لگائے، جس کے اس طرف عمر بن عبد گھوڑا دوڑا رہا تھا، لیکن مسلمانوں میں سے جو لوگ منافق کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہیں اطمینان نہ ہوا اور وہ بار بار رسول اللہ سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر مدینے میں کھلے پڑے ہیں، ہمارے بچوں پر یہودیوں کے حملے کا خطرہ ہے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کو ہو آئیں۔ دادی اماں یہ لوگ کتنے ڈرپوک تھے، لیکن لیلا نے تعجب سے کہا اور بہانے بنا رہے تھے کہ ہمیں اپنے گھر دیکھنے جانا ہے۔ دادی اماں رسول اللہ کو تو اس طرح کافی پریشانی ہوئی ہوگی۔ اشتر نے بولا، جی بیٹا، رسول اللہ کو ان سب پریشانیوں سے نپٹنا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ بعض مسلمان اپنے رویے سے رسول اللہ کے لیے پریشانی پیدا کرے۔ دادی اماں اس سپر مین کا حال بھی تو سنائیں کہ پھر اس نے کیا کیا۔ لیلا کو پھر یاد آیا۔ دادی اماں مسکرائی، ہاں بیٹی، تم نے خوب یاد دلایا۔ تو وہ جو عمر بن عبد تھا نا، وہ بہت تجربے کار تھا، بہت ساری لڑائیاں کر چکا تھا، بدر کی لڑائی میں بھی شرکت کر چکا تھا، گھوڑے کی سواری کا بھی ماہر تھا، ہر روز جنگ خندق کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کس طرح سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایک روز اس نے کچھ بہادروں کو لے کر اس مقام پر جہاں بنو کنانہ محاصرہ کیے ہوئے تھے پہنچ کر زور سے آواز دی، اے کنانہ کے بہادروں، اپنی صفیں درست کر لو، گھوڑوں کی زینیں کھس لو اور بالکل تیار ہو، آج تم دیکھو گے کہ شیر سوار کیسے ہوتے ہیں۔ اب جو بنو کنانہ نے اس کی بات سنی تو وہ سب کے سب چوکس ہو گئے۔ جن لوگوں تک اس کی آواز پہنچی وہ بھی قریب آ گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبد اور اس کے ساتھیوں نے ایک خوفناک نعرہ مارا اور ان کی آن میں ان کے گھوڑے جیسے ہوا میں اڑ کر خندق کے پار ہو گئے۔ اب وہ خندق اور صلح پہاڑی کے بیچ سینہ تانے کھڑے تھے۔ تو پھر بیٹا جب قریش کے ان 5-6 سواروں نے خندق پار کی نا تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز دور دور تک گئی۔ کافروں نے خوش ہو کر بڑے زوردار نعرے لگائے۔ ان 5 میں سے عمر بن عبد جو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا آگے بڑھا اور پکار کر مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسے دیکھ کر مسلمان گھبرائے اور بھاگے رسول اللہ کے خیمے کی طرف۔ بڑی دہشت تھی دادی اماں کافروں کے اس سپر مین کی۔ لیلا بولی، جی بیٹا، اس نابکار کی دہشت واقعی بہت تھی جسے قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے، اور قرآن پاک تو سچ ہی سچ ہے۔ تو بچوں، عمر بن عبد اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑے غرور سے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور عربوں کے عام طریقے کے مطابق رجز پڑھنے لگا، آؤ مسلمانوں آؤ، میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ایسا ہے جو میری اس خواہش کو پورا کرے۔ ادھر عمر بن عبد یہ رجز پڑھ رہا تھا، ادھر مسلمان رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اکرم نے انہیں اتنا گھبرایا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کسی نے بتایا کہ خیر ہی تو نہیں ہے، قریش کے 5-6 سواروں نے خندق عبور کر لی ہے اور عمر بن عبد ہمیں للکار رہا ہے، دیکھیں اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔
ادھر عمر بن عبدود کی ہمت اور بڑھی، وہ اور زور زور سے پکارنے لگا، او مسلمانوں، کہاں ہے وہ تمہاری بہشت، تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ لڑائی میں مارا جانے والا اس جنت میں داخل ہوگا؟ تو پھر اس وقت کسی کو میرے مقابلے میں بھیجتے کیوں نہیں؟ ہاں دادی اماں، یہ تو بہت بری بات تھی کہ وہ پکار پکار کر بلا رہا تھا اور کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جا رہا تھا۔ جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت بلند تھا۔ وہ ساری دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ ہمیشہ نرم اور اچھے لفظوں میں گفتگو فرماتے تھے، کبھی انہوں نے کسی کو کوئی برا لفظ نہیں کہا۔ لیکن بیٹا، جب عمر بن عبدود نے جنت کے بارے میں طعنہ مارا اور اسلام کے عقیدے پر حملہ کیا تو رسول اللہ کو جلال آ گیا اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک سخت لفظ استعمال کیا، کوئی ہے جو اس ناپاک کتے کا منہ بند کرے؟ اور بچوں، اب مسلمانوں کے خوف کے مارے یہ حالت کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور وہ اس طرح بالکل خاموش سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ ہلتے جلتے بھی نہیں تھے۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت سب لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ پرندے دادی اماں؟ لیلا نے ہنس کر کہا۔ سر پر پرندوں کا کیا مطلب؟ دادی اماں کو بھی ہنسی آئی۔ بیٹی، قرآن پاک میں اس قسم کی مثالیں بات کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں، ایسی سیدھی اور صاف کہ اس سے بہتر بات سمجھا ہی نہیں جا سکتی۔ جیسے اب یہ مثال ہے کہ لوگ اس طرح دبکے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ فرض کرو کہ کوئی پرندہ کسی کے سر پر بے خیالی میں بیٹھ گیا ہے۔ اب اگر وہ شخص اپنا سر ہلائے گا تو پرندہ اڑ جائے گا اور فوراً اڑ جائے گا۔ تو اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ یہ پرندہ اس کے سر پر بیٹھا رہے تو وہ وہیں ساکت ہو جائے گا جس حالت میں اس کا سر ہے، اور اسے اسی طرح رکھے گا کہ کہیں پرندہ اڑ نہ جائے۔ تو بچوں، قرآن پاک نے اس وقت لوگوں کی مثال سروں پر پرندوں کے بیٹھے ہونے سے دی ہے کہ لوگ بالکل بے حس اور حرکت اور ساکت بیٹھے ہوئے تھے، ذرا سا بھی ہل جل نہیں رہے تھے، اس خیال سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ سمجھ لے کہ وہ عمر بن عبدود کے مقابلے میں جانا چاہ رہے ہیں اور انہیں جانے کا حکم نہ دے۔ تو دادی اماں، سب مسلمان یوں ہی بیٹھے رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی نہ بولا، کوئی نہ گیا۔ اشتر نے بڑی تشویش سے پوچھا، نہیں بیٹا، بولا کیوں نہیں بولا؟ ایک شخص سب کے درمیان میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، دادی اماں نے کہا۔ کون دادی اماں، کون؟ دونوں نے بے تابی سے پوچھا۔ دادی اماں مسکرائی، وہی بیٹا، وہی اٹھ کر کھڑا ہوا جو اسلام کی شان ہے، جس کا نام جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ ہے، جس کے نام پر بہادری کے اعزاز دیے جاتے ہیں، جس کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی شجاعت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، جس کو اللہ کا شیر کہتے ہیں، جس کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے، مولا علی، مولا علی، مولا علی، لیلا نے اچھل کر کہا۔ پھر اچھا، تو میں بتا رہی تھی کہ جب سب لوگ اس طرح دب کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں جو ذرا سا ہلنے پر اڑ جائیں گے، اور رسول اللہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے، تو مولا علی فوراً تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور بڑے مضبوط لہجے میں بولے، میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے مولا علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، تم جانتے نہیں کہ یہ عمر بن عبدود ہے۔ اب حضرت عمر فاروق بھی بولے، یا علی، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ایک بار اس کے قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا تھا، تو اس عمر بن عبدود نے
اکیلے ہی اس پورے گروہ کا مقابلہ کیا اور انہیں مار بھگایا، اور جب اس کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی تو اس نے اونٹ کا بچہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا رہا۔ اب لوگ جو پہلے ہی سہمے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق سے قصہ سنا تو اور بھی گھبرا گئے اور بالکل ہی دب کر رہ گئے۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ مولا علی پھر اٹھے اور بڑے اعتماد سے بولے، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ علی تم بیٹھ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عمر بن عبدود ہے؟ رسول اللہ نے پھر مولا علی کو بٹھا دیا۔ دادی اماں رسول اللہ مولا علی کو اس کے مقابلے میں جانے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہیں ان کا خیال یہ تو نہیں تھا کہ مولا علی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ دادی اماں نے پیار سے کہا، سنو اشتر بیٹا، رسول اللہ کو تو سب کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ مولا علی اس مردود کو جہنم رسید کر دیں گے، لیکن وہ اس خیال سے انہیں بار بار بٹھا دیتے تھے کہ کہیں اگر کوئی اور اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہے تو بتا دے، کیونکہ رسول اللہ منافقوں کو بھی جانتے تھے کہ وہ بعد میں یہ کہیں گے کہ رسول اللہ نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں، ورنہ ہم بھی عمر بن عبدود کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس لیے رسول پاک نے سب سے کئی بار پوچھ کر معلوم کیا کہ کہیں کوئی اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہے تو بتا دے۔ اور بچوں، اس بات میں کافی دیر ہو گئی تو عمر بن عبدود کے حوصلے اور بڑھے اور اس نے بڑے غرور کے ساتھ للکارا، آؤ مسلمانوں، تمہیں پکارتے پکارتے تو میرا گلا بیٹھ گیا ہے، لیکن تم میں سے کوئی میرے سامنے نہیں آ رہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بڑے بڑے بہادر بھی ڈر کر دب جاتے ہیں تو میں جنگ کی صفوں میں سے آگے ہوتا ہوں، کیونکہ ایک مرد کے لیے بہادری اور شجاعت ہی سب سے اچھی صفت ہے۔ اس کے غرور سے بھری یہ آواز سب تک پہنچی۔ مولا علی برداشت نہ کر سکے کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح طعنے دے۔ وہ جلدی میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بیتاب ہو کر بولے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس زبان دراز کا غرور توڑ دوں۔ رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا، علی جانتے نہیں کہ یہ عمر بن عبدود ہے؟ رسول اللہ نے اس مرتبہ انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے وہ بیٹھے نہیں اور فخر سے بولے، یا رسول اللہ، وہ عمر بن عبدود ہے تو میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بولے، ہاں میرے شیر، وہ تم ہی ہو جو اس کے غرور کو خاک میں ملاؤ گے۔ یہاں آؤ میرے قریب۔ مولا علی قریب آئے تو رسول اللہ نے اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا، اپنی زرہ پہنائی، اپنی تلوار سجائی، پھر دعا کے لیے دست مبارک اٹھا دیے۔ خدایا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کہ تو ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ خدایا بدر کے دن عبیدہ اور احد کے دن حضرت حمزہ مجھ سے بچھڑ گئے، اب یہ ایک علی رہ گیا ہے، سو تو اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد رسول اللہ نے مولا علی کو جانے کی اجازت دی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے روانہ ہوئے تاکہ اب مزید تاخیر نہ ہو۔ یوں ہی مولا علی میدان جنگ کی طرف چلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، دیکھو پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا، تو بیٹا ادھر سے مولا علی چلے ادھر۔ وہ عمر بن عبدود کیا کر رہا تھا، ذرا یہ بھی تو سنو۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا شہ سواری کے جوہر دکھا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر اس کی چالیں دکھاتا، کبھی اس کی لگام پوری زور کھینچتا تو وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی وہ زمین پر سم مار کر ریت اڑاتا، اور ساتھ ساتھ عمروں بڑے غرور سے کہتا جا رہا تھا، شاید مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں جو میرے مقابلے میں آ سکے۔ مجھے دیکھ کر تو بڑے بڑوں کا
پتا پانی ہو جاتا ہے۔ بچوں، مولا علی نے دور سے اس کی جو یہ للکار سنی تو دوڑ کر اس کے مقابلے میں پہنچے اور بڑے جلال سے پکارے، اے عمرو، تجھ پر افسوس ہے، تیرے مقابلے میں تو وہ آیا ہے جو تیرے دل کی حسرت نکال دے گا، جو تجھے ایسا مزہ چکھائے گا کہ تیری عورتیں تجھ پر روئیں گی اور تجھ پر ایک ایسی کاری ضرب لگائے گا جو لڑائیوں میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ لوہے کی زرہ پہنے ایک شخص جس کی آنکھیں مغفر میں سے صبح کے تارے کی طرح چمک رہی تھی اور جو گھوڑے پر بھی سوار نہیں، مجھ بہادروں کے بہادری کو اتنی دلیری سے للکار رہا ہے تو وہ واقعی حیران رہ گیا۔ تمہیں معلوم ہے بیٹا کہ مولا علی قد میں بھی درمیانہ تھے اور اس کی عمر بھی کم تھی، بس زیادہ سے زیادہ 25-26 کے ہوں گے، اور اس کی عمر تو بعض تاریخوں میں 80-90 سال بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے تو اس نے اپنے مقابل آنے والے شیر جوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مولا علی اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولے، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر عمرو بولے، بھتیجے، ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے اور پھر تمہارے والد تو میرے دوست تھے، اس لیے میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے بھیجو جس نے بڑے یقین کے ساتھ تمہیں میرے مقابلے پر بھیجا ہے۔ دادی اماں، یہ کیا بات ہوئی کہ اب جو مولا علی اس کے مقابلے میں آئے تو وہ مولا علی کو مارنا نہیں چاہتا تھا؟ وہ مولا علی کے خطبات کی کتاب نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ عمرو نے یہ کہہ کر جھوٹ بولا کہ وہ مولا علی کا مقابلہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ عمر میں کم تھے، بلکہ اسے جنگ بدر، جنگ احد میں بھی ان کی بہادری کا حال معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ بہانے بنا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مولا علی لڑے بغیر ہی واپس چلے جائیں اور اس کی عزت رہ جائے۔ لیکن مولا علی بھلا اس پورے کفر کو چھوڑ سکتے تھے جس نے اسلام کے بارے میں اتنی گستاخیاں کی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، عمرو، کفر اور اسلام میں کبھی دوستی نہیں ہوا کرتی، تم اپنی بات کرو۔ تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے کعبہ میں قسم کھائی تھی کہ تم اپنے مقابلے میں آنے والے کی 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مان لو گے۔ عمرو نے جواب دیا، ہاں، میں نے یہ عہد کیا ہے اور میں اس عہد پر قائم ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، تو پھر میں بھی تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، تم ان میں سے ایک قبول کر لو۔ ہاں بولو، عمرو نے بڑے غرور سے کہا۔ مولا علی بولے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام لے آؤ، ایک خدا کو مانو، رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں بھلائی مل جائے گی۔ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ غصے میں چلایا۔ تو پھر یوں کرو کہ تم واپس چلے جاؤ اور مکہ والوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ مولا علی نے دوسری شرط بتائی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے غصے سے بولا، کیا تم جانتے ہو کہ میدان جنگ سے منہ موڑ کر میں عورتوں کے طعنے سنوں اور لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنوں؟ تو پھر اپنے گھوڑے سے اتر کر مجھ سے لڑو، کیونکہ میں پیدل ہوں۔ مولا علی نے یہ سب اتنے آرام سے کہہ دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ عمرو حیران رہ گیا کہ لوگ تو اسے دیکھ کر کانپتے اور اس کا نام سن کر دہل جاتے تھے، مگر یہ جوان کتنے سکون سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے لڑنا چاہتا ہے۔ وہ بڑا تجربہ کار جنگی ماہر تھا، اس لیے اس نے طا لیا کہ اس نوجوان کو اپنے اوپر جو اعتماد ہے وہ یوں ہی نہیں، اور پھر پچھلی جنگوں میں وہ مولا علی کے کارناموں سے بھی واقف تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ مقابلے کو کسی طرح سے ٹال دیا جائے اور اس کی بدنامی بھی نہ ہو۔ چنانچہ بڑی دوستی کے لہجے میں بولا، میں تمہیں پھر خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری عمر بہت کم ہے، ہم میرے مقابلے کے آدمی نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں۔ مولا علی نے فوراً ہی جواب دیا۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز بھی غیرت آئی، وہ نعرہ مار کر گھوڑے سے کودا اور جوش میں مولا علی پر رعب جمانے اور اپنی تلوار کے کاٹ دکھانے کو اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کے چاروں سم ایک ہی وار میں کٹ گئے اور
وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بڑا ظالم تھا یہ سپرمین کا بچہ، بھلا گھوڑے بیچارے نے کیا قصور کیا تھا؟ لیلا نے ترس کھا کر کہا۔ بیٹا یہی تو عربوں کی فطرت تھی کہ ان کے یہاں نہ اخلاق تھا، نہ رحم، نہ انصاف، نہ ہمدردی۔ انہیں اسلام نے یہ سب کچھ سکھایا، ورنہ نہ تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر تھے۔ اور یہ عمر بن عبد تو لڑائی کے سارے گر جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ کے جو مرد ہوتے ہیں وہ تلوار کی کاٹ اور وار کرنے والے کی مہارت کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ مولا علی بھی کم عمریں وہ گھوڑے کے سم ایک ہی وار میں کٹتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ اس کے وار میں کتنی طاقت ہے، اور اس کا مولا علی پر رعب بڑھ جائے گا۔ لیلا بیٹا، تمہیں سپرمین پر اتنا خفا ہونے کی ضرورت نہیں۔ رعب وہ ٹھیک ہی ڈال رہا تھا کہ وہ تھا بہت بہادر، کیونکہ اس نے غصے میں آگے بڑھ کر مولا علی پر جو وار کیا، مولا علی نے اسے ڈھال پر روکا، لیکن اس کا یہ وار اتنا سخت تھا کہ مولا علی کی ڈھال کٹ گئی اور تلوار کی دھار ہلکے سے ان کی پیشانی کو بھی چھو گئی۔ مولا علی کی ڈھال کٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ واہ بھئی، یہ سپرمین تو واقعی کل کا کل کفر تھا، اشتر بولا۔ اور کل کے کل کفر کے وار کے فوراً بعد کل کے کل ایمان نے جو اس سے جواب دیا تو عمروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور تلوار اس کے شانے کو کاٹتی اس کی پسلیوں میں اتری اور اسے دو ٹکڑے کر گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور اپنے ہی خون میں تڑپنے لگا۔ تب مولا علی نے ہمیشہ کی طرح زور سے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ جب فضا میں اللہ اکبر کی آواز گونجی تب مسلمانوں کی جان میں جان آئی اور انہیں پتہ چل گیا کہ عمرو مارا گیا۔ اور وہ کافر جنہیں عمر بن عبد پر بہت ناز تھا، وہ خندق کے اس پار کھڑے بڑے شوق سے اس جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جو عمرو کو گرتے دیکھا تو خوف سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ عمرو کا بیٹا حنبل اور کچھ اور کافر جوش میں خندق پار کر آئے اور عمرو کا بیٹا غصے میں مولا علی کی طرف بڑھا، لیکن مولا علی کے ایک ہی وار نے اسے بھی اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ کہاں دادی اماں؟ لیلا بولی۔ جہنم میں۔ اور کہاں؟ اشتر نے جواب دیا۔ اسے بھی قتل ہوتے دیکھ کر جو لوگ خندق پار کر آئے تھے انہیں بھاگنے کی فکر ہوئی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں زور زور سے چابک مار کر خندق پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے۔ مولا علی نے انہیں نکل جانے دیا، کیونکہ وہ کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ تب تک دوسرے مسلمان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ان فرار ہونے والوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اسی میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ان بھاگنے والے کافروں میں حضرت عمر فاروق کا بھائی زرار ابن خطاب بھی تھا۔ حضرت عمر نے اسی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دور تو یہ سمجھ کر بھاگا کہ شاید مولا علی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ مولا علی کی تو یہ عادت سارے عرب میں مشہور ہے کہ وہ بھاگتے ہوئوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھا کرنے والا کوئی اور ہے۔ بس اس کی یہ خیال جیسے ہی سوجھا اور واپس پلٹ آیا اور اس نے بڑے زور کے ساتھ نیزے کا وار کیا۔ دیکھا تو اس کا اپنا بھائی عمر ہے۔ حضرت عمر کو بھی اس کی توقع نہ تھی کہ وہ اچانک حملہ کر دے گا۔ وہ بھی گھبرائے، لیکن زرار نے اپنا نیزہ ان کے جسم تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا اور اسی نیزے کو ان کے جسم کے ساتھ ہلکے سے چھوا کر بولا، عمر میرے اس احسان کو عمر بھر یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ خندق پار کر گیا۔ انہی میں سے ایک شخص نوفل بھی تھا جو گھبراہٹ میں خندق پار کرتے ہوئے اس کے اندر گر پڑا۔ مسلمانوں نے اس سے پتھر مار مار نے
شروع کر دیے۔ وہ بیچارہ تو تھا خندق کے اندر، نہ باہر نکل سکتا تھا، نہ ان پتھروں سے بچ سکتا تھا اور نہ ان کا جواب دے سکتا تھا۔ تو اس نے چلا کر کہا، مسلمانوں، میں بہادروں کی موت مرنا چاہتا ہوں، کوئی میری اس آرزو کو پورا کر دے۔ یہ سنا تو مولا علی فوراً خندق میں کود گئے اور نوفل کا خاتمہ کر دیا۔ اپنے بہادروں کے اس طرح مارے جانے کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے تو کافر بالکل ہی بدحواس ہو گئے، پھر جو ذرا سنبھلے تو جو کچھ ان کے ہاتھ لگا انہوں نے خندق کے پار مسلمانوں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ کوئی تیر، کوئی پتھر، کوئی نیزہ اور اسی قسم کے ہتھیار پھینکتا تھا جو دور سے کام دے سکے۔ ان میں سے ایک ہی تیر حضرت سعد بن معاذ کو بازو کے شہرگ میں لگا جس سے خون بہنے لگا۔ مسلمان انہیں اٹھا کر خیمے میں لے گئے اور خود خندق کے کناروں سے دور ہٹ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اسی زخم سے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے۔ کافروں کا پتہ چل گیا کہ اس حملے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بس ہوا میں تیر چھوڑنے والی بات تھی۔ یاد یہ کہ اپنے بہادروں کے مارے جانے سے انہیں جو غصہ آیا تھا وہ اسے ٹھنڈا کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی تھک ہار کر اپنے اپنے لشکروں میں واپس چلے گئے۔ جب مولا علی نے دیکھا کہ اب حملے کا خطرہ نہیں رہا اور فی الحال مسلمان محفوظ ہیں تو واپس پلٹے۔ ان کے ایک ہاتھ میں عمر بن عبدود کا سر تھا اور دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر عمر کا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی پیشانی چومی، ان کا شانہ تھپتھپایا اور فرمانے لگا، مرحبا یا علی، تم نے عمر بن عبدود کو ہی قتل نہیں کیا، اس جنگ کا فیصلہ بھی کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ کافر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور ان کے بعد اشتر بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آج تم نے مولوی صاحب کے خطبے میں سنی ہے۔ خندق کے دن مولا علی کی ایک ضرب میری امت کی اس تمام عبادت سے افضل ہے جو وہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ اشتر نے فوراً حدیث دہرائی، شاباش بیٹا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مولا علی کی بہترین فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت ہے۔ تو جب رسول اکرم نے یہ فرمایا تو مولا علی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے سر جھکایا۔ اس کے بعد دادی اماں سارے کافر بھاگ گئے۔ لیلا نے پوچھا، پہلے دادی اماں کو حدیث کا مطلب تو سمجھانے دو۔ اشتر نے یاد دلایا، بیٹا جنگ کے تمام واقعات پہلے ذہن نشین کر لو، پھر میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاؤں گی، اس طرح تمہیں اسے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ جب تک لڑائی کا نتیجہ پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک یہ بات واضح نہیں ہو سکتی کہ مولا علی کی اس ضرب کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو بچوں، عمر بن عبدود کا بیٹا حنبل اور نوفل وغیرہ جو خندق کے اس پار قتل ہوئے تھے، ان کی لاشیں ابھی بھی مسلمانوں کے پاس ہی پڑی تھیں۔ کافروں نے رسول اللہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے جتنی چاہیں رقم لے لیں اور یہ لاشیں ہمیں واپس کر دیں۔ رسول اکرم تو سب کے لیے رحمت ہیں۔ انہوں نے کافروں کو جواب دیا کہ ہمیں نہ تو ان لاشوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کی قیمت کی، تمہیں ان لاشوں کو اٹھا کر لے جانے کی اجازت ہے۔ کافر اپنی لاشیں اٹھا کر لے گئے تو ان کے قبیلے والوں کے دل بیٹھ گئے۔ عمر بن عبدود کو دو ٹکڑے دیکھ کر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ساری فوج اور تمام قبیلوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ جس پر انہیں بڑا مان تھا وہی عمر بن عبدود قتل ہو گیا ہے۔ اس سے ان میں بددلی پیدا ہو گئی۔ عمروں کے گھر والوں تک بھی اس کے مارے جانے کی خبر پہنچ گئی تو اس کی بہن روتی پیٹتی ہوئی
تاکہ اپنے بھائی کی لاش لے جا سکے۔ کافر اسے بڑی عزت کے ساتھ عمرو کی لاش تک لے آئے تو وہ اس کی لاش کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ دیے کیونکہ دادی اماں لیلا نے حیرت سے سوال کیا، اس لیے بیٹی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کا لباس، اس کی قیمتی زرہ اور ان کے زیورات وغیرہ جو کچھ بھی وہ پہنے ہوئے تھا وہ سب اس کے جسم پر موجود تھے، اور اس کی قیمتی تلوار اور ڈھال بھی اس کی لاش کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ میرے اتنے بہادر بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اس کا قاتل ہاشمی جوان علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اس نے لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کچھ اشعار پڑھے جو بہت مشہور ہیں اور تاریخ کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے بلند آواز میں سب کو سنا کر کہا، اے بنی عامر، اس سے بڑھ کر فخر کی بات کیا ہوگی کہ میرا بہادر بھائی علی جیسے شجاع کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اگر عمرو کا قاتل علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو میں عمر بھر روتی، مگر اس کا قاتل تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے قتل ہو جانا کوئی عیب نہیں۔ اس کا قاتل تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ایک ممتاز آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کا تو باپ بھی سردار قوم پکارا جاتا تھا۔ دادی اماں، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مولا علی کے ہاتھ سے قتل ہونا بھی فخر کی بات تھی۔ اشتر نے کہا، بات دراصل یہ تھی بیٹا کہ مولا علی کی بہادری کی دھاک ہر طرح اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی معمولی آدمی تو ان کے مقابلے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے اور عربی قصیدوں میں تو آج بھی لکھا ہے کہ جو علی کی تلوار کے مقابل آیا وہ بچ کر نہیں گیا۔ تو پھر کوئی ہمت والا ہی ہوتا تو جو مولا علی سے مقابلہ کرنے کی غلطی کرتا تھا، اور اس کے خاندان والے فخر کرتے تھے کہ وہ اتنا بہادر تھا کہ مولا علی سے مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہوا۔ تو بچوں، عمرو کی بہن تو اس کی لاش لے کر چلی گئی، لیکن یہاں کافروں کے دلوں کے حوصلے بھی چلے گئے۔ ایک تو پہلے ہی وہ 20-25 دن کے محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے، پھر خندق درمیان میں ہونے کی وجہ سے حملہ کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں بن رہی تھی، اور جس بہادر پر انہیں ناز تھا اس کا جو حشر ہوا تھا وہ بھی سب کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس پر موسم بہت خراب تھا، کھانے پینے کی بھی تنگی تھی، سردی بڑھتی جا رہی تھی جس نے کافروں کو بہت ہی بدل کر دیا۔ مگر اب بغیر کوئی کارنامے کیے واپس جاتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کہ اچانک رات کو بڑی زور کی آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ریت اڑنے لگی، ان کے جلائے ہوئے الاؤ بجھ گئے، ان کے جانور بے قابو ہو کر اپنے ہی مالکوں کو روندنے لگے۔ اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ آندھی کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے کنکر بھی تھے جو مسلسل ان پر برس رہے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمانی کو خفیہ طور پر بھیجا ہوا تھا کہ وہ ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہواؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافروں نے اپنی ڈھالوں سے اپنے چہرے ڈھانپ لیے تھے، اور جب وہ کنکر ڈھالوں پر لگتے تو چاروں طرف ایک شور سا مچ گیا تھا جو اور بھی خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے ابو سفیان نے اپنی سواری تلاش کی، کیونکہ وہ تھا بہت چالاک۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اس سے نجات اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم اس علاقے سے ہی نکل جائیں، یعنی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا خیال دل سے نکال کر جانیں بچانے کی فکر کریں۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑے زور سے پکارا، النجا النجا النجا، نجات حاصل کرو، دوڑو بھاگو، اپنی اپنی جان بچا لو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہوا ہو گیا۔ وہ تو سب کا سردار تھا نا، وہ فرار ہوا تو دوسرے سرداروں نے بھی اپنے لشکروں کو فرار ہونے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے باری باری النجا النجا کی آواز لگائی اور اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ کر جس طرح جس کا منہ اٹھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ان کے بعد لشکر کا لشکر رات کے اندھیرے میں اپنی جان کی خیر مناتا ہوا غائب ہو گیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت حذیفہ یمانی ان کنکروں سے بالکل محفوظ رہے۔ جب سب لوگ
چلے گئے تو حضرت حذیفہ نے واپس آ کر رسول اللہ کو یہ خبر سنائی۔ آپ نے حذیفہ کو دعا دی، سجدہ شکر بجا لائے اور مسلمانوں میں فتح کا عام اعلان کیا، جس سے سارے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو بچوں، یہ تھی جنگ خندق کی کہانی، جو تاریخوں میں لکھا 8 ذی القعدہ 5 ہجری کو ہوئی تھی۔